بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس محلے میں پہلے بھی کئی بار آنا ہوا۔ آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں، ان دل والوں کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے دلوں تک پہنچانا مقصود۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک زبان والوں کے لیے اور ایک دل والوں کے لیے۔ زبانی علم کو شریعت کہتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت کہتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پر قناعت کری، انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا، اور آج وہی لوگ جو ظاہری علم پہ قناعت کیے ہوئے ہیں 72-73 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے وہ دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ اب کئی علم ہیں، اس وقت لوگ سب علم کو ایک ہی علم میں جذب کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ شریعت میں ہے، سارے علم شریعت میں ہے، طریقت بھی شریعت میں ہے، حقیقت بھی، معرفت بھی، فنا بھی، بقا بھی۔ وہ کہتے ہیں اس سے آگے کوئی نہیں، اور جو پورا شریعت کا کام ہو جائے وہ ولی ہوتا ہے، یہ ان کا خیال ہے۔ اگر اس کے آگے کچھ نہ ہوتا تو غوث پاک نے بھی شریعت سیکھی تھی، تو پھر وہ جنگلوں میں کیوں گئے؟ وہ کوئی دوسرا علم تھا۔ خواجہ اجمیر شریف والے انہوں نے بھی شریعت سیکھی تھی، وہ کسی دوسرے علم کے لیے استاد پہاڑیوں میں ہے۔ ابو علی قلندر رحمۃ اللہ وہ شریعت کے استاد تھے، شریعت چھوڑ کے کسی دوسرے علم کے لیے حاصل گئے، اور جب وہ علم حاصل کیا تو پھر وہ عالم نہیں رہے، ولی بنے۔ ظاہری علم عالم بناتا ہے اور وہ دل والا علم ولی بناتا ہے، اور وہ نظر والا علم عاشق بناتا ہے۔ دنیا پر ہے کس کی شاہی، کون کرے گا رہنمائی۔ اب وہ دل والا علم کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے تین حاصل ہوئے، ایک عام کے لیے، زبان والوں کے لیے، ایک خاص کے لیے، دل والوں کے لیے، اور ایک صرف میرے لیے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ درویشوں کا خیال ہے کہ یہ دل اللہ اللہ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دل دیکھا ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، اس کی زبان ہی نہیں ہے، تو وہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ زبان یہ بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتی ہے؟ یہ دو جبڑوں کے درمیان لٹکا ہوا گوشت کا لوتھڑا، اور وہ گوشت کا لوتھڑا دو پسلیوں کے درمیان لٹکا ہوا ہے، شکل ایک ہی ہے، یہ اللہ اللہ کیسے کرتا ہے؟ جب یہ جسم بنایا گیا، اس جسم کے اندر کچھ مخلوقیں ڈال دی گئیں جس طرح جن اور فرشتے ہیں۔ اب وہ جسم نہیں بولتا ہے، اندر سے وہ مخلوقیں بولتی ہیں۔ اس ڈھانچے میں 16 مخلوقیں ڈال دی گئیں، کوئی سر میں وہ سوچتی ہے، کوئی دیکھتی ہے، کوئی بولتی ہے، کسی کے ذریعے چلتا ہے، کسی کے ذریعے سنتا، وہ 16 مخلوقیں ڈال دی گئیں۔ ایک مخلوق ہے جس کا نام ہے اقفا، وہ سینے کے درمیان میں۔ وہ مخلوق اس زبان گوشت کے لوتھڑے کے ذریعے بولتی ہے۔ اگر کسی کی وہ مخلوق نہ ہو، ڈاکٹر کہتے ہیں زبان تو صحیح ہے، یہ بولتا کیوں نہیں ہے؟ انسانوں اور جانوروں میں ان مخلوقوں کا فرق ہے۔ اگر وہ مخلوق جانوروں میں بھی ہوتی تو ان کی بھی زبانیں ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، طوطلا ہی بول لیتے ہیں۔ اور وہ جو گوشت کا لوتھڑا جس کو دل بولتے ہیں،
عربی میں اس کا نام فواد ہے، اور جو اس کے ساتھ مخلوق ہے اس کا نام قلب ہے۔ یہ اقفا آزاد ہے اور قلب 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص اس قلب کو بھی آزاد کرا لے تو جس طرح یہ زبان اللہ اللہ کرتی ہے، اس طرح وہ گوشت کا لوٹنا دل بھی اللہ اللہ کرتا ہے۔ لیکن وہ آزاد کیسے ہو؟ آزاد ہو تب وہ دل اللہ اللہ کرے نا۔ وہ مخلوق آزاد کیسے ہو؟ وہ تو 1,80,000 جالوں کے اندر بند ہے۔ اگر کوئی شخص انڈے کی خاصیت سے بے خبر ہے، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چو چو کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہے، روز توڑ کے دیکھتا ہوں، کھاتا ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں، اور تو کہتا ہے یہ ہوا میں اڑے گا۔ یہی کہے گا نا۔ اس کے اندر ایک مرغ بند ہے، اور یہ تمہارے اندر بیضا ہے، اس کے اندر ایک مرغ لاہوتی بند ہے۔ وہ مرغ کیا کرے گا؟ آسمانوں بھی سیر کر کے آئے گا، اور یہ مرغ خدا کی ذات تک پہنچ جائے گا۔ اس انڈے کو مرغی کی ضرورت ہے، اور اس کو بیضا ناسوتی کو مرشد کی ضرورت ہے۔ مرغی کیا کرے گی؟ اس کے طاقت کے حساب سے اس کو گرمی پہنچائے گی، اور مرشد اس کے سینے کے حساب سے اس میں اللہ کا نور پہنچائے گا۔ اب جب وہ انڈا پھٹے گا، اس کو کوئی نہیں سکھائے گا، بغیر سیکھے سکھائے چوں چوں کرے گا، چوں چوں اس کی فطرت ہے۔ اور جب یہ پھٹے گا تو اس کو بھی کوئی نہیں سکھائے گا، یہ بغیر سیکھے سکھائے اللہ اللہ کرے گا۔ اس وقت آدمی دیکھے گا میں تو اللہ اللہ نہیں کرا، کہ میرے اندر سے کوئی اور چیز اللہ اللہ کر رہی ہے۔ یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک زبان والوں کی تسبیح جو بازاروں میں بکتی ہے، ایک دل والوں کی تسبیح جو ان بازاروں میں نہیں بکتی، اس کا بازار مصطفیٰ ہے۔ اب یہ تسبیح کیا کرے گی؟ اس کا کام ہے صرف ٹک ٹک کرنا، اور زبان اس کے ساتھ اللہ اللہ کرنا۔ زبان اس کے ساتھ اللہ اللہ کرے گی، ٹک اللہ ٹک اللہ۔ اب یہ بغیر تسبیح کے بھی اللہ اللہ کر سکتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے کیوں سکھایا کہ تسبیح کے ساتھ اللہ اللہ کرو؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح اللہ اللہ جب آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ نور انگلیوں میں، نور بھی بار، اللہ اللہ بھی بار، دھیان بھی بار۔ یہ روحانیت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ ساری عمر کرے نہیں، یہ عبادت ہے۔ جو نور بنا وہ یہاں کام نہیں آئے گا، اگر آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا۔ اسی طرح کی تمہارے اندر بھی ٹک ٹک ہو رہی ہے، وہ دل کی تسبیح اندر ہے، جو ہر وقت دل ٹک 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 کر رہا ہے، وہ دل کی تسبیح ہے۔ اب یہ زبان اس کے ساتھ اللہ اللہ نہیں کر سکتی، وہ جو مخلوق جا بیٹھی وہ اس کے ساتھ اللہ اللہ کرتی ہے۔ اب تم اس مخلوق کے استاد ہو گئے کہ تیری تسبیح یہ ہے۔ 3 سال تک تم نے اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملوایا، کبھی ہٹا کبھی ملا، کبھی ہٹا کبھی ملا، اور 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گیا کہ تم بیٹھ کر سوتے رہے اور اندر اللہ اللہ ہوتی رہی۔ اس وقت سلطان صاحب نے فرمایا کہ کچھ جاگتے ہو سوتے ہو، کچھ سوتے ہو جاگتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل، اور کچھ لوگ بستروں پر سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں، ہمارے دل نہیں سوتے۔ یہ کوئی خواب و خیال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اس کو وہی جان سکتا ہے جس کے اندر اللہ اللہ شروع ہو جائے۔ دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ ٹک ٹکوں کا کیا کام ہے؟ وہ خون کو نس نس میں پہنچاتی ہیں، پھر خون اوپر آتا ہے دل میں، پھر اس کو نس نس میں پہنچاتی ہیں۔ اب اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ اس ٹک ٹک کے ذریعے نس نس میں چلا جاتا ہے، پورے خون میں چلا جاتا ہے۔
جب اللہ اللہ پورے خون میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا. کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھیں. سلطان صاحب نے فرمایا 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو. یہ جو مسان ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے ان کے منہ 72,000 ہوتے ہیں. دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی. پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا کہ خودی کو کر بلند اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا سرے نہ لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر کہ لوگ کہیں مجنوں ہے اور منافق کہیں ریاکار ہے. پھر ایک اور شاعر اٹھا، اس نے کہا گنہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. بھائی یہ زاہد و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے اور گنہگار کیسے پہنچے؟ گنہگاروں نے وہ نسخہ سیکھ لیا جو دلوں کو صاف کرتا ہے. زاہدوں میں اتنا تکبر ہوا کہ ان کو نسخہ سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. گنہگار ولیوں کے پاس جا کے جھکے اور زاہد ان کے مخالف ہو گئے، جبکہ رعایت وہیں سے ملتے ہیں وہ انہیں کے مخالف ہو گئے. جب کوئی زاہد عابد نماز پڑھتا ہے نیکی کرتا ہے کرام الکاتبین اس کی فائل پہ لکھتے ہیں، نیکیوں فائل پہ نیکیاں لکھتے رہتے ہیں اور ادھر دل میں تکبر آتا رہتا ہے. تکبر کون نکالنے کے لیے ذکر قلب ہے؟ اس نے ذکر قلب سیکھا ہی نہیں ہے. ادھر کیا ہوا کہ نیکیوں سے فائل بھر گئی اور تکبر سے دل سے ہو گیا. جب تکبر سے دل سے ہو گیا اللہ تعالیٰ کبھی اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے. وہ داڑھیوں کو نہیں دیکھتا، وہ فائلوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے. اس نے آب الزہد کا دل دیکھا، تکبر سے بڑھا پایا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا. اب وہ گنہگار کیسے پہنچ گئے؟ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی فائل پہ بھی گناہ لکھتے ہیں اور ایک ڈبہ اس کے دل پہ لگاتے ہیں. کیوں؟ فائل اس وجہ سے کہ اگر کسی ولی نبی کو ضرورت پڑی اس کی فائل دیکھ لے گا، اور دل پہ اس وجہ سے اگر اللہ کو ضرورت پڑی تو اس کو دل کو دیکھ لے گا. اب کیا ہوا تو اس کی فائل بھی گناہوں سے بھر گئی اور اس کا دل بھی گناہوں سے سیاہ ہو گیا. اس نے وہ دل کو صاف کرنے والا ہتھیار سیکھ لیا. حدیث میں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار، دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ. اس نے اللہ اللہ کرنا سیکھ لیا دل سے، اللہ اللہ سے اس کا دل منور ہو گیا. فائل کو نہیں مٹا سکا لیکن اس کا دل منور ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دیکھا، جب چمکتے ہوئے دل کو دیکھا تو اس کے اوپر مہربان ہو گیا. جب مہربان ہو گیا اور فائل لکھی کی لکھی رہ گئی. اور جن میں تکبر حرص حسد بخل آ جاتا ہے تو آپ ان کے گھر والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ آدمی کیسا ہے، کہیں گے نمازی تو بڑا ہے لیکن بڑا ہی دل کا کھنڈا ہے. ضرور گئی. ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے اس دنیا میں؟ اس نے کہا کنجوس عابد. کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائے گم کر دیتی ہے. اور تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا گنہگار سخی، کہ اس کی سخاوت اس کے گناہوں کو جلا دیتی ہے. جب کسی کے نس نس میں نور چلا جاتا ہے تو وہ نور ہی بن جاتا ہے. لوگ تو حضور پاک کو بھی نور ماننے سے قاصر ہے، لیکن عام آدمی جس کی نس نس میں نور چلا جائے وہ نور بن جاتا ہے. وہ جو پہلا فرقہ ہے تسبیح والا وہ مسلمانوں کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شاہی. آپ دن رات تہجد پڑھتے رہیں، تسبیح پڑھتے رہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ مومن نہیں ہو سکتے. مومن کی تشریح ہے سورۃ حجرات میں. احرام نے کہا ایمان لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے.
مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. وہ پہلا فرقہ مسلمانوں کا ہے. مسلمانوں میں 72-73 فرقے ہیں. ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں. زبانی طور پہ سارے مسلمان ہیں. سعودیہ میں اہل حدیث ہے، دیوبند ہے، شیعہ ہے، سنی ہے، زبانی طور پہ سارے اسلامی ممالک ہیں، لیکن دل سے تو نہیں ہے نا. دل سے ایک دوسرے کے مخالف ہے نا. مسلمان زبان سے مسلمان ہوتا ہے تب بھی ایک دوسرے کو کافر کہتا ہے، اور جب دل میں نور اترتا ہے، اس کا دل میں کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو وہ زبان سے بھی مسلمان اور دل سے بھی مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر وہ نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. پھر کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ. سبحان اللہ. امتی ہوں اور کچھ نہیں ہوں. عام آدمی نور، اگر وہ عالم ہے تو نور علی نور. سبحان اللہ. انہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا ہے، اور انہی عالموں کے لیے حضور پاک نے فرمایا کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبی کی مانند ہے، اور ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے. تو جو دین اسلام کی توہین کرے گا کفر میں چلا گیا. اور جو اس علم کے بغیر عالم ہے انہی کو عالم سو کہتے ہیں. وہ عالم ربانی ہے، یہ عالم زبانی ہے. یہ زبان کا عالم ہے، وہ ربانی عالم ہے. یہ عالم کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے. وہاں جا ہی نہیں سکتے، پیسے لگتے ہیں. کافروں کو مسلمان نہیں بنا سکتے، مسلمانوں کو کافر کہہ سکتے ہیں. ان عالموں نے جہاں فتنہ اٹھا جا کے مٹایا. یہ روز جو ہے فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں. ان کو عالم سو کہتے ہیں. یہ دو پر ہیں مذہب اسلام کے، ایک ظاہر اور ایک باطن. ایک پر سے پرندہ نہیں اڑ سکتا ہے. جن لوگوں نے صرف شریعت کو اپنایا ان کی دوڑ مسجد تک ہے، رب تک وہ نہیں پہنچ سکے. بھائی رب تک نہیں پہنچے، مسجد تک پہنچے نا، صبح شام پہنچے، لیکن رب تک نہیں پہنچے نا. اور جن لوگوں نے شریعت کو چھوڑا، صرف ذکوریت کو اپنایا، ان کو بھی دیکھا وہ جنگلوں میں چکر لگا رہے ہیں، بھوک پیاسے مر رہے ہیں، لیکن رب تک وہ بھی نہیں پہنچے. رب تک وہی پہنچے جنہوں نے ظاہر کو بھی اپنایا، باطن کو بھی اپنایا، جن کی زبانوں نے بھی اللہ اللہ کرا اور جن کے دلوں نے بھی اللہ اللہ کری، وہی رب تک پہنچے. اب وہ پہلا درجہ ہے مسلمان کا ہے، پھر آگے مومن ہے، پھر عالم ربانی ہے، اس کے بعد پھر ولی ہے. اب ولی کیا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں پڑھنے ولی کہاں سے آتے ہیں؟ بھائی کہیں دور سے سمجھتے ہیں نا. اگر ان کو پتا ہو کہ نزدیک ہی ہے ولی، اندر ہی ہمارے اندر ہی ولایت ہے، تو اسے پیچھے لگ جائے نا. جو بھی بچہ اس دنیا میں آیا، ہندو کا یا کافر کا، وہ ولایت کا راز لے کے آیا. کیا خبر کس وقت مسلمان ہو جائے، ولایت کا راز سیکھے. اور تاریخ ہوا ہے کہ کافروں کے بچے مسلمان ہوئے اور بڑے بڑے ولی بنے. تاریخ ہوا ہے. اگر کافر کا بچہ ولی بن سکتا ہے، وہ اس پہ راز ہے، تو کیا مسلمانوں کے بچوں میں وہ راز نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا خواب میں رات کو یہاں سوتے ہو، دوسرے شہر میں گھومتے ہو. تم تو نہیں ہوتے، لیکن تمہارے اندر کی ایک مخلوق ہے، وہ شیطانی مخلوق ہے جس کو نفس بولتے ہیں. وہ شیطانی محفل میں گھومتی رہتی ہے اور تم یہاں دیکھتے رہتے ہو. باقی جو مخلوقیں ہیں، علامہ اقبال فرماتے ہیں، نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں. جیسی ان کی پرورش کرو گے وہ ویسی ہو جائیں گی، لیکن یہ جو مخلوق ہے یہ ناری ہے. اب جب تمہاری نسوں میں نور گیا، وہ نسوں میں سو رہی ہیں، کمزور ہیں، اتنی کمزور ہیں کہ بس بے سود پڑی ہوئی ہیں نسوں میں. جب ان میں اللہ کا نور گیا تو وہ بیدار ہوئی. جب بیدار ہوئی تو انہوں نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. ایک نے نہیں شروع کر دی، سب نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. تو پھر کسی نے کہا یہی مسجد، تو یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت ہے.
جب انہوں نے اندر اللہ کرنا شروع کر دی، ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے۔ جس طرح جن اور فرشتے ہیں اس طرح وہ مخلوقیں ہیں۔ اب اللہ کا نور ان سے پرورش ہو رہی ہے ان مخلوقوں کی، 12 سال لگے وہ بالکل بالغ ہو گئی، وہ جو سکڑی ہوئی تھی جو سد پڑی ہوئی تھی اب وہ بالکل بالغ ہو گئی اور تیار ہو گئی ہمیں حکم ملے ہم کہیں جائیں۔ اس وقت پھر تم نے سوچا، اب وہ تمہاری سوچ کی محتاج ہے اور انتظار میں ہے کہ تم کچھ سوچو، حضور پاک کے لیے سوچو، ہم وہاں پہنچے۔ تم نے سوچا کہ حضور پاک اس وقت کیا کر رہے ہیں، تم نے سوچا وہ سینے سے نکلی حضور پاک کے قدموں میں۔ اس وقت بلے شاہ نے فرمایا لوکی پنج ویلے عائشہ گھر ویلے، لوکی مسیتی عائشہ کلمہ۔ جو لوگ رب کو 5 وقت یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ تو حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جاتے ہیں۔ قدموں میں پہنچ گئے، نوازے ہو گئے۔ تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے، تم نے سوچا یہاں سے نکلی اوپر پرواز کر گئی، فرشتوں نے روکا نہیں رکی، کہنے لگے جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا، اور یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے۔ ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں۔ اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف مخلوقات ہے، اس وقت کا اس وقت نہیں کہا۔ اب پھر کیا ہوا ہے کہ تم مر گئے، ہمارا عقیدہ ہے کہ سب کی روحیں، کوئی ولی ہے یا نبی ہے، سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، تو پھر کبھی سوچے درباروں میں کیا ہے؟ دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی، وہ جو اضافی مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئی، نماز پڑھتی، ذکر کرتی، لوگوں کو فیض پہنچاتی، اور قیامت تک ان کا ثواب ان کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہے۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں خانے کعبے میں دیکھا، اور مانے لگے میں نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ جتنے بھی یہاں موجود ہیں وہ سب کے اندر وہ مخلوقیں موجود ہیں۔ میرا شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی، کون کرے گا رہنمائی؟ اگر ان 16 میں سے ایک مخلوق کو بھی تم جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو، لیکن اگر تم ان مخلوقوں کو نہ چھیڑا تو پھر تم زندہ ہی مردہ ہو، پھر تم زندہ ہی مردہ ہو۔ غوث پاک کی ایک وقت میں 9 آدمی دعوت پکائی، 9 کے گھر جا کے کھانا کھایا۔ کچھ تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، جو آپ کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا ہوا، لیکن پتہ نہیں کیسے ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں غوث پاک کی کرامت تھی، کرامت کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا۔ غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں مؤذن کے پاس، اور وہ جسم کے اندر کی چیزیں ادھر جا کے کھانا کھا رہی تھی۔ اگر کھانا کھایا ہوگا اٹھی بھی ہوں گی، بیٹھی بھی ہوں گی، باتیں بھی کری ہوں گی، اور جس میں اٹھنے بیٹھنے باتوں کی طاقت ہے، نماز میں یہی کچھ ہے، وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے ان کی نماز خانہ کعبہ میں ہوتی ہو۔ وہ ایک درویش نے کہا کہ درویش کی نماز عرش مولا پہ ہوتی ہے، مولوی صاحب ڈنڈا لے کے پیچھے بھاگے، اور میں دیوار سے اوپر نہیں جا سکتا، تو عرش مولا میں کیسے جاتا ہے؟ وہ یہ جسم عرش مولا میں نہیں جاتا ہے، وہ جو جسم کے اندر کی چیزیں ہیں وہ عرش مولا میں جاتی ہے۔ اب غوث پاک کا جسم مبارک مسجد میں تھا تو وہ آزاد تھی، وہی جسم مبارک قبر میں چلا گیا تب بھی وہ آزاد ہے۔ اس وقت بھی ان کی نمازیں عرش مولا میں، اور اب بھی عرش مولا میں، اور قیامت تک عرش مولا میں ان کی نمازیں ہوتی رہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور قلب، دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔
ہر آدمی کہتا ہے میری نماز ہوگی، مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کوئی دوست یا ہمسایہ 20-25 سال آپ کے ساتھ رہا، آپ کی طرح وہ نمازیں پڑھتا تھا، آپ کہتے ہیں ہم دل سے پڑھتے ہیں، وہ بھی دل سے مسجد میں جاتا تھا، گرمی سردی میں جاتا تھا، اچانک پتہ چلا کہ وہ غیر مقلد ہو گیا۔ اگر اس کی ایک نماز بھی قبول ہوتی وہ غیر مقلد کیوں ہوتا؟ اسی طرح نمازیں پڑھتا تھا جس طرح تم پڑھ رہے ہو۔ وہ 20-25 سال غیر مقلد ہو گیا، ہو سکتا تم 30-40 سال کے بعد غیر مقلد ہو جاؤ۔ کیا اعتبار ہے؟ جب اس کی نمازوں کا اعتبار نہیں، تمہاری نمازوں کا اعتبار ہے؟ نمازیں 3 قسم کی ہیں، مسلمان کی نماز اور، مومن کی اور، ولی کی اور۔ ایک نماز صورت ہے جس کو ہر کوئی پڑھ سکتا ہے، 72 فرقے والے پڑھتے ہیں، وہی نماز صورت پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے مجدد صاحب نے فرمایا ہے عام لوگوں کی نماز صورت، آسان خدا کی نماز حقیقت۔ فرمایا ہر آدمی کو چاہیے کہ نماز حقیقت کی تلاش کرے۔ فرمایا یہ بھی فرمایا آگے کہ جب تک نماز حقیقت نہ ملے نماز صورت کو نہ چھوڑے۔ اب وہ نماز صورت کیا اور نماز حقیقت کیا اور نماز عشق کیا؟ نماز عشق وہی ہے جو ولیوں کی روحیں، ولیوں کے لطائف جسے عرش مولا میں جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، وہ نماز اصلی ہے، یہ نماز نقلی ہے۔ بھائی وہ جس کو کہتے ہیں سبحان ربی اللہ، جب تک وہ آگے سے جواب نہیں دیتا سر ہی نہیں اٹھاتے کہ سبحان ربی اللہ ملے گھنٹہ پڑے سر ہی نہیں اٹھائیں گے، جواب آئے گا لبیک یا عبدی، پھر وہ سر اٹھائیں گے۔ نماز کے لیے میرا شاعری دنیا پر ہے کس کی شامل کون کرے گا رہنمائی؟ وہ تو نماز عشق ہو گئی۔ اب نماز صورت کیا اور نماز حقیقت کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک کو فرمایا قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے۔ آپ نے آمین کہا، آپ نے لوگوں کہا کہہ دو اللہ ایک ہے۔ جنہوں نے آمین کہا مسلمان، جنہوں نے نہیں مانا کافر، جنہوں نے ہیلو جت کری منافق۔ اب مسلمان کس کو کہتے ہیں کہہ دے اللہ ایک؟ یہی ایک نقطہ ہے، ایک نقطے اس گل مک دیجیے۔ مسلمان اپنے دل کو کہتا ہے کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ جواب دیتا ہے گھر میں آٹا ہی کوئی نہیں مانا نا، ہیلو جت کری نا، اللہ سمجھ، اللہ بے نیاز ہے، دل سے جواب آتا ہے بیوی بیمار ہے، پھر کہتا ہے لامی لد و لامی لد، دل کہتے ہیں ڈیوٹی سے لیٹ ہو گئے چل۔ جو زبان نہ ہو وہ دل نہ ہو وہ صادق ہے، زبان میں اور دل میں اور وہ منافقت ہے۔ کافروں کی زبان اقرار نہیں کرتی، منافقوں کے دل تصدیق نہیں کرتے، اور فاسقوں کے جسم عمل نہیں کرتے۔ بتاؤ تمہارا دل تو منافق تھا، پھر منافق دل کی نماز کیسے ہوتی؟ لگا رہنا ساری عمر لگا رہے، بلکہ منافق دل والی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے نا۔ اور انہی کے لیے قرآن مجید فرماتا ہے ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز حقیقت سے بے خبر ہیں، ان کی نماز دکھاوا ہے۔ دکھاوا کیسے ہے؟ بڑے خشوع خضوع سے لگا ہوا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے لگا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نہیں، نہ اس کے سجدے کو، نہ اس کی شکل کو، نہ اس کی داڑھی کو، میں اس کے دل کو دیکھتا ہوں۔ جس کو اللہ دیکھتا ہے اس میں شیطانی خیال ہیں، گھر بار ہیں، اور جس کو دنیا دیکھتی ہے اس میں ٹینشن اور اشتہار ہے۔ یہ نماز دکھاوا ہے، ساری عمر لگا رہے، گھر میں اکیلا پڑے تب بھی یہ دکھاوا ہے۔ اور یہ نماز تباہی بھی ہے۔ تباہی کیسے؟ وہ 5 وقت کا نمازی ہے نا، سوچا میں بڑا اللہ کا پیارا ہو گیا، اور دل میں تکبر آیا نا، وہ پھر تہجد پڑھتا ہے، یا تو میں تو بہت ہی اللہ کے قریب چلا گیا، اور تکبر آیا نا۔ اور ایک دن بے نمازی کو دیکھا، بڑی حقارت سے دیکھا کہ میں تجھ سے بہتر ہوں، اور یہ نہیں پتا کہ تکبر عزازیل کا خوار کر نمازیں وہ بھی پڑھتا تھا، اس کو خوار اسی تکبر نہیں کیا نا۔ جب اس کی ہزاروں سالوں کی نمازوں کو تکبر نے خوار کیا ہے، تم نے 10-20 سال پڑھا، تیری نمازوں کا کیا ہوگا؟ پھر جب تکبر کی انتہا ہوتی ہے، کہتا ہے اس وقت سب سے افضل ہوں میں اس دنیا میں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لیکن صرف حضور پاک کے لیے لوگ کہتے ہیں وہ سب سے افضل ہے، پھر ساری سنتے اپناتا ہے،
پھر کہتا ہے مجھ میں تو حضور پاک میں کیا فرق رہ گیا ہے، وہ تو میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں. جب یہاں تک پہنچا تو اس کا ایمان ہی چلا گیا. وہ نماز اس کا ایمان ہی لے گئی. یہ نماز صورت ہے جو تباہی کی طرف لے جاتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا شاہی میرا شاہی. اب نماز حقیقت کیا ہے؟ جس کو لوگوں نے پانے کی کوشش کری پا نہیں سکے، کہنے لگے ایسے آگے اور کیا نماز ہوتی ہے. نماز حقیقت کے لیے سب سے پہلے تمہیں دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. یہ تمہاری پہلی سنت ہے. حضور پاک غار حرام میں کیا کرتے ہیں؟ نمازیں تو تھی نہیں، آج وقت ذکر اللہ ہی کرتے ہیں. پھر جب وہ مسلمان بن گئے نمازیں اس وقت بھی نہیں تھی، وہ مسلمان پھر کیا کرتے؟ وہ بھی ہر ذکر اللہ ہی کرتے. نمازیں تو پھر کئی سال بعد اتری، شب معراج میں اتری. اس وقت ان کے سینے منور ہو چکے تھے. وہ نمازیں پھر حلقوں میں نہیں اٹکی، سیدھی سینوں میں گئی. یہ تمہارا قرآن مجید کا پہلا لفظ بھی ہے. تم کہتے ہو حروف مقطعات، الف لام میم حروف مقطعات، اس کو چھوڑے آگے چلو. وہ اس کو کیوں چھوڑو؟ سب کچھ اسی میں جو بندہ سامنے کھڑا ہے گیٹ کے اوپر وہی تو کچھ چیز ہے نا. وہی تمہیں روک بھی سکتے، تمہیں آگے پہنچا بھی سکتے. الف لام میم ذکوریت میں ہے. الف سے اللہ اللہ کر، اگر اس کی جلالت سے ڈرتا ہے تو لام سے لا الہ الا اللہ ہی پڑھتا رہے. اگر اس کی بھی توفیق نہیں ہے تو میم سے محمد رسول اللہ ہی پڑھ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اسی سے پالے گا. اگر اس کا بھی خیال نہیں ہے پھر کتاب میں لگا رہے. کتاب کا کوئی پتہ نہیں تجھے ہدایت دے یا گمراہ کر دے. وہ جو تمہارے گمراہ ہو گئے وہ بھی تو اہل کتاب ہی ہے نا. ایک حدیث میں کہ ذاکر کبھی گمراہ نہیں ہوتا. گناہ ہو سکتا ہے اس سے، مانتے ہیں، کل غلطی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دیوبندی یا مرزئی ہو جائے. وہ سنی کا سنی رہے گا، وہ سنی رہے گا. ادھر سے گیا تو ادھر کسی اور کامل کے پاس، ادھر گیا کسی اور کامل کے پاس، کسی دربار میں چلا جائے گا، لیکن وہ دیوبندی یا مرزئی نہیں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، میرا شاہی میرا شاہی. دنیا پر ہے کس کی شاہی؟ یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. حدیث شریف میں افضل ذکر کلمہ طیب، یعنی کلمہ طیب ذکر میں ہے، اور قرآن مجید میں ذکر کے لیے حکم ہے. اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کروٹیں لیتے میرا ذکر کر. خرید و فروخت میں بھی اس سے غافل نہ رہنا. یہ تمہارا پہلا رکن بھی ہے. تم نے اس کو چھوڑ دیا. یہ تمہاری بنیاد تھی، تو بنیاد کے بغیر دیوار چڑھانے کی کوشش کری تو پھر تھوڑی سی اوپر گئی، ادھر گر گئی، جو بندی ہو گئی، ادھر گر گئی، برزئی ہو گئی، ادھر گر گئی، وہاں بھی ہو گئی. وہ تو بنی نہیں. اس کے لیے تمہیں سب سے پہلے اپنی دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. پھر کوشش کرو گے کام کاج کرتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے. اس کو بولتے ہیں دستکار میں دل یار میں. پھر کوشش کرو گے کوئی اخبار رسالہ پڑھتا رہوں اللہ اللہ ہوتی رہے، کامیابی ہو جائے گی. پھر کوشش کرو گے نماز پڑھتا رہوں اور اللہ اللہ ہوتی رہے. اس وقت زبان کہے گی کہہ دے اللہ ایک ہے، دل کہے گا اللہ 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 الصمد، دل کہے گا اللہ اللہ لم یلد ولم یولد، دل کہے گا اللہ اللہ. اب جو زبان میں ہے وہ دل میں ہے. زبان اقرار کر رہی ہے، دل تصدیق کر رہا ہے، جسم عمل کر رہا ہے. زبان ذکر مفصل میں اور دل ذکر مجمل میں. زبان دلیل سے منوا رہی ہے کہ کہہ دے اللہ ایک ہے، وہ آگے بغیر دلیل کے مان رہا ہے کہ اللہ ہی اللہ. بن کے مست بلند رہیں گے، لاکھ ظلم و ستم سہیں گے. زبان کا تصرف ہے. امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہو. یہ جو مخلوق ہے افا، اس کا اتنا تصرف ہے کہ امریکہ سے بولتے ہیں یہاں سنتے ہیں، اور یہ جو قلب ہے اس کا اتنا تصرف ہے یہاں گونجتا ہے تو اس سے مولا والے سنتے ہیں.
تمہاری اس نماز کو یہ دل عرش مولا میں پہنچائے گا. وہ نماز مومن کا معراج ہے. اگر ایسی 2 رکعتیں بھی ساری زندگی میں حاصل ہو جائیں تو وہ ہزاروں رکعتوں سے بہتر ہے جو پہنچ نہ سکیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بن کے بس بلند رہیں گے، لاکھ ظلم و ستم رہیں گے. یہ علم جس دن یہ علم اس دنیا سے چلا گیا اس دن دنیا کو رہنے کا حق ہی کو نہیں ہے. یہ علم ہے لیکن لوگوں کے سینوں میں چھپا ہوا ہے. اس کی کچھ تشہیر سلطان صاحب نے کری، گول مول بات کر گئے تاکہ سمجھ میں نہیں لگ سکے اور سمجھ والے سمجھ بھی جائے. پھر کچھ فقیر نور محمد صاحب کراچی والے انہوں نے تھوڑی سی اور اس کی وضاحت کری. اس وقت ہمیں بھی اللہ رسول کی طرف سے حکم ہے بس اس کی پوری وضاحت کر دو. میرا شاہی، میرا شاہی، کون شاہی، کون شاہی، کون کرے گا رہنمائی، کون شاہی، کون شاہی. یہاں تک حکم ہے یہ دنیا کا خاتمہ ہے، اینڈ ہے. اگر کوئی میری شکل کے بارے میں پوچھے تو وہی بتا دینا. لیکن یہ علم دنیا سے ناپید کیسے ہو گیا؟ ہے ضرور ہے، چھپ کیسے گیا؟ پہلا جو اس کا ذریعہ تھا ہمارے علماء تھے. ان علماء نے ہم کو ظاہری تعلیم دینی تھی، شریعت کا سبق سکھانا تھا. جب سکھا چکتے پھر ہم کو دل والوں کی طرف بھیجنا تھا. اب تم ادھر جاؤ. انہوں نے شریعت کا علم ضرور سکھایا لیکن بجائے دل والوں کی طرف لے گئے ہم کو سیاست میں لے گئے، رخ سیاست طرف لے گئے. پوچھا بھائی سیاست یہ تو بے ایمانی ہے، اس کے لیے ہمارے بہت بے ایمان لوگ ہیں سیاسی، تو ہمیں تمہیں پھر کیا زیب نہیں دیتا ہے کہ دینی جماعتوں کو، دینی لوگوں کو؟ تو کہنے لگے حضور پاک نے بھی سیاست کری تھی. بھئی حضور پاک نے یہ سیاست تو نہیں کری تھی. انہوں نے تو مسلمانوں کو ایک کیا، فطروں کو مٹایا. تو تم تو مسلمانوں میں ٹکڑے کر رہے ہو، روز فطرے کھڑے کرتے ہو، مذہب کے ٹکڑے کر رہے ہو، حتیٰ کہ آپ ملک کے ٹکڑوں پہ بھی تلے ہوئے ہو. یہ وہ سیاست تو نہیں ہے نا جو حضور پاک نے کری ہے. پہلا کردار انہوں نے کیا. وہ نوجوان جن کے لیے علامہ اقبال نے فرمایا محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں میں جو ڈالتے ہیں کمند. ستاروں پہ یہ جسم کمند نہیں ڈالتا، وہ جسم کے اندر کی مخلوق کی کمند ڈالتا. اس نوجوان نے تو ستاروں پہ کمند ڈالنی تھی جس کو تم نے سیاست میں لگا دیا. تو سیاست میں اس کو کیا ملا؟ کرتا رہا کرتا رہا. اگر کوئی ایک آدھ سیٹ ملی تم کو ملی، اس کو کیوں ملا؟ بھائی اس کو کیا ملا؟ سیٹ تم کو مل گئی، یہ تو بیکار ہو گیا نا. اگر یہ اللہ نہ کرتا رہتا، اگر اللہ نہ ملتا تو اللہ اللہ تو کرتا ہی رہتا نا. وہ اللہ اللہ کی تو خیال اس کو ہو جاتا نا. اچھا دوسرے کام پھر کس نے کیا؟ ہمارے پیروں نے. نعرہ تکبیر، گدی نشینوں نے، اس سے زیادہ نشینوں نے، ان لوگوں نے یہ کام کیا. کیونکہ جب جو بھی ولی آتا ہے اس میں ذات اس کو ملتا ہے، وہ اس میں ذات کی تلقین کرتا ہے. ولی آیا اس میں اس میں ذات کی تلقین کی، لوگوں کے سینوں میں اس میں ذات پھیلایا. ولی چلا گیا، اس کے بیٹے ولی بن کے بیٹھ گئے، اس کے پوتے آ گئے، اور سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا. ہم نہیں کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ولی بھی ہو سکتا، لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے ولی تو نہیں ہو سکتے. وہ اگر کوئی ایک رات آ گیا ہوگا، ساری پشت پر پشت ہزاروں سالوں سے وہ کوئی وراثت تو نہیں ہے نا. اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی نا. اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ وہ گدی نشین بس ولی بن کے بیٹھ گئے. اب ہمارے لوگ گئے، انہوں نے بیعت کیا ان کو. حالانکہ وہ بیعت کا مجاز نہیں، بیعت صرف ولی کر سکتا ہے، اس کا خلیفہ بھی نہیں کر سکتا. خلیفہ تو اس کا ایک ایجنٹ ہے ولی تک پہنچانے کا. گئے جی ان کے پاس، کچھ سکھاؤ ہم کو اللہ اللہ. اللہ اللہ تو ان کے پاس تھی ہی نہیں. اب ایسا کرنا، یہ شجرہ لے گئے، اس کو پڑھتے رہنا.
شجرہ دے دیا ان کو پڑھنے کے لیے، وہ اسی میں ہو گئے. پیر صاحب نے کہا شجرہ پڑھ اللہ مل جائے گا. 4-5 سال تک شجرہ پڑھتے رہے، آخر اس کے بکسے میں رکھ دیا. شجرے میں صرف یہ شناخت ہوگی کہ میرے پیر صاحب کا تعلق کس سے ہے، صرف تعلق کا کس کس سے ملتا ہے، کہاں تک پہنچتا ہے. بس ادھر کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو عامل تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ خالی پیلی گدی نشین ہے، اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے، ہم تو تعویذ لکھ کے دیتے ہیں، لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی. جب بیعت کرنا شروع کر دی تو لوگوں نے کہا کچھ اللہ اللہ سکھاؤ. ان بس خدمت خلق ہے، یہ تعویذ سیکھ لو، خدمت خلق ہوگی اللہ مل جائے گا. وہ بھی تعویذ کے چکر میں لگ گئے، اللہ اللہ کو وہ بھی بھول گئے. وہ ہمارے عالموں نے دیکھا یہ خالی پیلی علم تو ہم نے سیکھا ہے، اگر وہ بیعت کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے بھی بیعت کرنا شروع کر دی. پوچھا مریدوں نے کچھ اللہ اللہ، تو بس منطق فلسفہ سیکھ لو. اور ایسا منطق فلسفہ سیکھا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. وہ ہمارے مفتیوں نے دیکھا کہ یہ عالم ہمارے شاگرد تھے، اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے. انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی. مریدوں نے کہا کہ اللہ اللہ، جو بھی ہمارے خلاف ذرا ہلے جلے اس میں فتویٰ لگا دینا. تارل قاضی پہ جو فتوے لگے یا تمہاری علم نے جو فتوے لگے وہ انہیں مفتیوں کے مریدوں نے لگائے نا. وہ پوچھے کیا کرتے ہو، کچھ دیکھو تو صحیح، بس ہمارا کام ہے فتویٰ لگانا. وہ اللہ اللہ سے سارے دور چلے گئے اور اپنے آپ کو ولی سمجھنا شروع ہو گئے. بھائی جو بیعت کرتا ہے ولی سمجھتا ہے، لیکن ولیوں کے لیے یہ حکم ہے. ولی وہی ہوتا ہے اگر آپ کی نواز شریف سے دوستی ہے، اس سے بات چیت ہو، اس کو دیکھا ہوا ہو، نہ اس کو دیکھا ہوا ہے نہ اس سے بات چیت ہے تو کہتے ہو میرا دوست ہے. جھوٹ ہے نا. ولی اللہ، اللہ کو دیکھا ہوا اس سے دوست ہو، اللہ کو دیکھا ہوا اور اس سے بات چیت ہو. نہ بات چیت ہے نہ دیکھتا ہے، کہتا میں ولی اللہ ہوں، سخت مکار ہے جھوٹا ہے. جھوٹھی ولایت کا جھوٹھی نبوت کا دعوے دار کافر ہو جاتا ہے، اس کو ماننے والے بھی کافر، اور جھوٹھی ولایت کا دعوے دار بالکل کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. بالکل کفر کے نزدیک، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. اور اس کو ماننے والے بھی کم وقت اور بے نصیب جو جھوٹے ولی کو مان رہے ہیں. اب ان بیعت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے. ولی کی پہچان بھی کوئی نہیں ہے. اب چور کو چور پہچانتا ہے تو ولی کو ولی پہچانتا ہے. جتنے بھی بیٹھے ہیں سب اپنے مرشد کو کامل ہی سمجھتے ہیں، لیکن سب کے مرشد کامل نہیں ہو سکتے. سب کے کامل نہیں ہو، کہتے ہیں ہم کامل ہیں، ہم غوث زبان قطب زبان ہیں، لیکن غوث قطب زبان سارے نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہی ہوگا. اب ان کو پہچاننے کے لیے تمہیں سب سے پہلے ذاکر قلبی بننا ہوگا. دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا. جب تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جائیں تو پھر کلندر پاک پہ چلے جانا. وہاں بھی اللہ ہے، یہاں بھی اللہ ہے. جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے، اللہ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو رکت بھی ہوتی ہے. تمہارے دل میں رکت پیدا ہو جائے گی کیونکہ وہ بھی اللہ مل جائے گا، یہ بھی اللہ مل جائے گی، رکت پیدا ہو جائے گی، ذکر تیز ہو جائے گا، تم سمجھ آؤ گے ہم مرد کامل ہیں. آگے عبداللہ شاہ غازی کو چلے جاؤ گے، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، ذکر تیز ہو جائے گا، رکت پیدا ہو جائے گی، ہو سکتا ہے ساتھ خوشبوئیں بھی آئیں، پھر تم اپنے مرشد کے پاس چلے جاؤ. اگر وہ حالت جو وہاں ہوئی تھی وہ مرشد کے سامنے ہوتی ہے تو پھر تو تم کو مبارک ہے. پھر تم جیسے بھی ہو گنہگار بھی ہو، تو پھر سلطان صاحب نے فرمایا ایسا مرشد پکڑیا آپ کے اللہ سے سارا ہو. تو ہم نے مرشد پکڑ لیا، خود ہی ہمارے گناہوں کو وہ صاف کرے گا. اسی سے وہ مرشد اللہ پھر اسی میں ہے، اللہ پھر اس میں ہے. پھر اسی مرشد کے لیے سلطان صاحب نے فرمایا مرشد دا دیدار مینو لکھ کروڑا حجا ہو. تو گھر جو اس میں
لیکن اگر بار بار اس کے پاس جانے سے یہ بات نہیں بنتی تو پھر وہ کچھ بھی نہیں ہے نا، پھر وہ ناقص ہے نا، خام خواہ تم کو پسایا ہوا ہے نا۔ پھر سلطان صاحب نے فرمایا چپ کر کے بوری میں بند کر دینا اور اس میں پانی میں بھا کے آ جانا۔ وہ 16 مخلوقوں کا قاتل ہے، مرشد اللہ کے لیے پکڑا کہ ہم کو اللہ تک پہنچائے۔ اللہ تک یہ جسم نہیں جاتا، وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں، اور ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری ایک مخلوق ہے جس کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ ایسی مخلوق ہے جب وہ باہر آتی ہے نوری ہاتھوں سے دعا مانگتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ وہ ایسی مخلوق ہے جس نے قیامت تک اللہ اللہ کرنی تھی اور ثواب اسی کو پہنچنا تھا، وہ ان مخلوقوں کا قاتل ہے۔ اگر 1000 مریض ہیں تو 16,000 مخلوقوں کا قاتل، اور ان مخلوقوں کا قاتل جنہوں نے یوم محشر تک اس دنیا میں اللہ اللہ کرنا ہے، یوم محشر تک جنہوں نے اللہ اللہ کرنی ہے ان مخلوقوں کا قاتل۔ تو جو مرشد لوگ ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے اگر بیعت کرتے ہیں، اگر اللہ کا دیدار ہے اس سے بات ٹھیک ہے تو بیعت کریں، صرف بیعت کریں، پھر تمہارا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، تمہاری زبان اللہ کی زبان ہے، ورنہ جس طرح جھوٹا نبی کافر تم اس کی برابری ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ ہم نہ تمہیں بیعت کرتے ہیں نہ کوئی نذرانہ مانگتے ہیں۔ ایک راز ہے، قسمت آزماؤ، اگر اندر اللہ اللہ شروع ہو گئی، ہم نہیں چاہتے دوبارہ آنا، خود ہی بھاگتے آؤ گے۔ اگر نہ ہوئی کوشش کرنا اسے تمہاری قسمت۔ اب یہ کس کی اجازت ہوتی ہے اور طریقہ بھی ہوتا ہے۔ اجازت یہ ہے آپ یہاں ساری رات تہجد پڑھتے رہیں، شیطان کونے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے، کیوں؟ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے، جب بھی چاہوں گا موڑ دوں گا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس دل میں اللہ پسانے کی کوشش کرتا ہے، شیطان سوچتا ہے اگر اللہ اس کے اندر چلا گیا، اس کا دل منور ہو گیا، یہ ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا۔ اس کے پاس ہندو فوج ہے، حکم دیتا جا اس کو تباہ کرو، برباد کرو، کچھ بھی کرو، یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے۔ اب تمہارے پاس کوئی دن بھی نہیں ہے جو اس کا مقابلہ کرے۔ وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے، بعض نہ پاگل بھی کر کے جا سکتے ہیں، لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے۔ اس شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور رحمانی فوج شیطانوں سے ٹوٹ پڑی۔ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا ساتھ دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان نہیں جا سکتا۔ پھر بندہ نہیں رہے، بندہ نواز بن گئے، غریب نہیں رہے، غریب نواز بن گئے۔ اب اس کا طریقہ بھی، روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے اللہ لکھیں۔ آپ تھوڑے دن لکھیں گے، ایک وقت آئے گا آپ جو کاغذ پہ لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے گا۔ جب آنکھوں پہ تیرنا شروع ہو جائے پھر لکھنا بند کر دیں، آنکھوں سے تصور کے ذریعے دل پہ اتارنے کی کوشش کریں۔ رب نے چاہ جو کاغذ پہ لکھتے تھے دل پہ لکھا نظر آئے گا۔ ادھر پولیس اس کا مطلب پولیس والا، ادھر اللہ اس کا مطلب اللہ والا۔ اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، ٹک ٹک، اس دھڑکن کے ساتھ اللہ ملائے، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ اللہ۔ رات کو سونے لگے، انگلی کو قلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائے، اسی میں نیند آ جائے۔ صبح اٹھیں، وضو ہو یا نہ ہو، دل کا وضو پانی سے نہیں ہوتا ہے۔ آپ سارا دن پانی میں پڑے رہیں، پانی تو دل میں جائے گا نہیں، تو اس کا وضو کیسے ہوگا؟ جب اس دل میں تھوڑا سا بھی نور آ گیا، وہ نور اس دل کو دھوئے گا، اس کو بولتے ہیں وضو کر لے شوق شراباں گا۔ جب تک لوگ ذکر خفی کو ذکر قلبی سمجھتے ہیں، ذکر خفی اور ہے، ذکر قلبی اور ہے، جب تک دل کی دھڑکن سے نہیں ملتا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، جب دل کی دھڑکن سے مل جاتا ہے پھر اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔ ذکر قلبی کی اتنی فضیلت ہے
کہ کوئی ذاکر ذکر قلبی تک نہیں پہنچ سکتا. اس سے آگے عبادت ہی کو نہیں. کیونکہ عام آدمی کے لیے حکم 5000 دفعہ روز ذکر کر، عالم کے لیے حکم 25000 دفعہ روز ذکر کر. تب تجھے مقتدیوں پہ فضیلت ہے. 5 دفعہ بھی کر سکتا، تسبیح سے 25000 دفعہ بھی کر سکتا ہے. کتب ابدال کے لیے حکم ہے 72000 دفعہ سو روز کر. وہ 2 گھنٹہ سوئے گا، 72000 تسبیح سے کر لیا. عاشق کے لیے حکم ہے 1.25 دفعہ روز کر. تو 1.25 جب دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ ملیں گی تو وہ دل کی دھڑکنیں 1 گھنٹے میں 3500. مصیبت آتی ہے آپ 1.25 دفعہ آئے قیمت. بھائی 2 لاکھ دفعہ ہو تو 2 لاکھ دفعہ کرائے نا بھائی. 1.25 دفعہ کیوں کراتے ہیں؟ اس سے آگے عبادت ہی کوئی نہیں ہے. اگر وہ قبول ہو جائے تو مصیبت ٹل جاتی ہے. اگر کوئی شخص 1.25 دفعہ روزانہ ہی اللہ کرتا رہے تو مصیبت کیوں آئے؟ یہ عاشقوں کا ذکر ہے 1.25 دفعہ روزانہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عاشق کیسے بنے گا؟ کسی بھی چیز کو دل میں بسا لو، اس سے محبت ہو جاتی ہے. تمہارا دوست کوئی امریکہ میں، دل سے 40 دل یاد کرو، یقین کرو اس کا خط آ جائے گا. دل کو دل سے رہا. جب ہر وقت تمہارے دل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے گی، وہ کہتے ہیں دل کی گہرائیاں جب ان نسوں میں بھی اللہ اللہ پہنچ جائے گی تو تمہارے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی. جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو وہ کسی کا احسان اپنے اوپر لیتا ہی نہیں ہے. اس کے لیے 1 روپیہ خرچ کرو 10 روپے دیتا ہے. ایک نیکی کرو 10 گنا دیتا ہے. تھوڑی سی محبت کرو 10 گنا زیادہ کرتا ہے. کیونکہ وہ اپنے اوپر احسان لیتے ہیں. تم نے محبت ہوئی ہو، تم سے محبت کرو. پھر جو محبت کرے گا تو محبت کا مقام پھر ایک دن آئے گا. وہ دیکھے گا اس کو دیکھوں تو صحیح. پھر جب وہ دیکھے گا پھر وہ عشق کا مقام ہے. پھر میں تیرا اور تو میرا. جن لوگوں نے اللہ سے عشق کیا اس دل سے کیا، زبان سے نہیں. زبان سے دل محبت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں. زبان سے محبت کرنے والے جھوٹے ہوتے ہیں، مکار ہوتے ہیں. دل کی محبت صحیح ہوتی ہے. بن کے مست ملنگ رہیں گے، لاکھ ظلم و ستم سہیں گے. اللہ اور بندے کے درمیان جو رابطہ ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر تو نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے میں تیار ہوں. ٹیلی فون تجھے دے دیا ہے، اس کو صاف کر، رابطہ ہو جائے گا. وہ ٹیلی فون کیا ہے؟ وہ دل. جب تو اس کو صاف کر لے گا یہ صاف ہوگا اللہ کے ذکر سے. صاف ہونے کے بعد اس دنیا میں جو نظام ہے بجلی کا ہے، 2 تاریں چاہیے، اور اس دنیا کا نظام نور کا ہے. جب تھوڑا سا بھی نور اس دل میں آ جائے گا، جس طرح لوہے کو لوہے سے نسبت ہے، مغناطیس سوئی کو کھینچ لیتا ہے، نسبت ہے، اسی طرح نور کو نور سے نسبت ہے. ذرا سے بھی نور اس دل میں آئے وہ نور کا گولا اس سے وقت ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ لوگ گھر میں دعائیں مانگتے رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، پھر ولیوں کے پاس جاتے ہیں، قبول ہو جاتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ اللہ تو وہی ہے نا جو گھر میں تھا. اللہ تو وہی ہے نا. تو پھر گھر میں روتے رہے، چیختے چلاتے رہے، دعا قبول نہیں ہوئی تو وہاں گئے تو فوراً ہو گئی. گھر میں ٹیلی فون ہی نہیں تھا. وہ چٹھی لکھی، وہ چٹھی کی مانے نہ فرشتے لے کے جائیں گے، پتہ نہیں کب لے کے جائیں گے، کب وہ دیکھے گا. اور یہ تو ٹیلی فون تھا ولیوں کے پاس. گئے بات کری فوراً اللہ تک پہنچ گئی. اور یہ ٹیلی فون ہر آدمی کے اندر ہے جو بھی اس کو صاف کر لے گا. اب اس کے لیے کہ جو لوگ قسمت آزمانا چاہیں ذکر لیں اور قسمت آزمائیں. بتائیں جو لوگ اپنے دلوں میں اللہ کا ذکر بڑھانا چاہتے ہیں 5-5 کی ٹولی میں ایک طرف سے آئیں اور دوسری طرف سے چلے جائیں نہایت مدد کے ساتھ. سرکار صاحب بیعت نہیں فرماتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص اذن سے گمراہ، گناہگار، نیکوکار، کافر، مسلمان سب کے دلوں کو اللہ کے نام سے جاری و ساری کر رہے ہیں.